یہ ابھی ابھی ہم جو کر رہے ہیں افغانیوں کے ساتھ، اور جس طرح سے ہم انہیں ملک سے باہر نکال رہے ہیں اور ان کی جڑوں کو روٹ کر رہے ہیں، ان کے سجے سجائے کاروبار ان سے چھین رہے ہیں، سستی قیمتوں پر ان کے جانور خرید رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ مقدمہ تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اگر افغان چلے گئے تو آپ اپنی تاریخ سے افغان نکال دیجئے، پھر اس کے بعد اس پاکستان کا حال دیکھ لیجئے گا کہ آپ اس تاریخ سے کس کس افغانی کو نکالیں گے۔ اکثریت کی ایسی حکومت جو کہ منارٹیز کے حقوق کا دفاع کرے، وہ ہے جمہوریت۔ اگر وہ منارٹیز کو ختم کر دے تو وہ جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان ہم نے بنایا ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے ہے، تو آدھے مسائل جو ہیں وہ شاید ٹھیک ہو جائیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک مسلمانوں کے لیے ملک بنایا گیا تو وہ زاویہ نظر ہی بدل جاتا ہے۔ عرفان، آپ نے کیونکہ ابھی خود بھی ریسرچ کی ہے اس چیز پہ، دہشت گردی کے حوالے سے، انتہا پسندی کے حوالے سے، دونوں جگہ یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ انتہا پسند مائنورٹی میں ہونے کے باوجود مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو اگر اس پلے کو آپ سامنے رکھیں تو اس میں اس کی ریفلیکشن کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1947 کا مقدمہ تو بہت پرانا ہو جائے گا، میں تو افغان سے شروع کر دوں۔ یہ ابھی ابھی ہم جو کر رہے ہیں افغانیوں کے ساتھ، اور جس طرح سے ہم انہیں ملک سے باہر نکال رہے ہیں اور ان کی جڑوں کو روٹ کر رہے ہیں، ان کے سجے سجائے کاروبار ان سے چھین رہے ہیں، سستی قیمتوں پر ان کے جانور خرید رہے ہیں، ان کے بچوں کو اسکولوں سے نکال کے، ان کے بوڑھوں کو ہاسپٹل سے نکال کے ہم زبردستی ان کو کراس بارڈر کروا رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ مقدمہ تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اگر افغان چلے گئے تو آپ اپنی تاریخ سے افغان نکال دیجئے، پھر اس کے بعد اس پاکستان کا حال دیکھ لیجئے گا کہ آپ اس تاریخ سے کس کس افغانی کو نکالیں گے۔ یہ تو انسانوں کا المیہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ کتاب ہندو، مسلمان، انگلستان کا فیصلے یا ان ساری چیزوں سے اس کا تعلق ضرور ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ماڈرن ڈیموکریسی کا مقدمہ ہے۔ ہم اس ڈیموکریسی کو، اس پاپولرزم کو امریکہ میں دیکھتے ہیں، وہاں وائٹ سپریمیسی جو ہے وہ بلیک لوگوں کو بالکل انائلیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ ہم اسی پاپولرزم کو بھارت میں دیکھتے ہیں اور حقیقی حالات میں دیکھتے ہیں، کسی ناول میں یا کسی ڈرامے میں نہیں دیکھتے۔ وہاں پر بھی شہروں کے نام، گلیوں کے نام، سڑکوں کے نام تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر ہم اس کو خود پاکستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جہاں صرف ان لوگوں کی موجودگی جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، جن کے پاس 20-30 ہزار روپے کا ایک فون ہے اور وہ ڈیجیٹل لٹریسی میں شامل ہو کر کے لوگوں کی آواز بننا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ بنیادی طور پر جمہوریت کا مقدمہ ہے، اور اکثریت کا ڈنڈا اقلیت کے لیے۔ جمہوریت کی اگر یہ ڈیفینیشن کر لی جائے کہ یہ اکثریت کے فیصلے ہیں جو اقلیت پر جو ہے وہ لاگو کیے جائیں گے جبرن، تو اس ڈیموکریسی کا مقدمہ اور اس ڈیموکریسی کا المیہ اور اس کے سمجھنے کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب سے ہمیں جس موضوع پہ بات کرنے کی اور غور کرنے کا موقع ملتا ہے وہ جمہوریت کا نظام بھی ہے۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ جی یہ دیکھیں، اب جو جمہوریت کی جو ماڈرن تعریف کی جاتی ہے، ڈیفینیشن کی جاتی ہے، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اکثریت کی حکومت اور میجارٹی کی حکومت۔ اب یہ دنیا میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب تو دنیا میں جمہوریت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ یہ اکثریت کی ایسی حکومت جو کہ منارٹیز کے حقوق کا دفاع کرے، وہ ہے جمہوریت۔ اگر وہ منارٹیز کو ختم کر دے تو وہ جمہوریت نہیں ہے، یا اس کے پیچھے پڑ جائے یا پروسیکیوشن کرے، وہ جمہوریت نہیں ہے۔ چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ منارٹیز ہوں، چاہے وہ مخالف نقطہ نظر ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، یہ ہے آج کی جمہوریت جو اس کی اصل ڈیفینیشن ہے۔ وگرنہ وہ مائٹ از رائٹ ہو جائے گا اگر صرف اکثریت کی حکومت ہو۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہسٹری، ایک جملہ، ایک آدمی، اس کا ظاہر ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ہمیں کتابوں میں یہی پڑھایا گیا
کہ تحریک پاکستان کیا تھی، مسلمانوں کی ایک جد و جہد تھی ہندو ڈومینیشن کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف، یہی ہم نے پڑھا ہے درسی کتابوں میں۔ اب اگر یہ جملہ ایسے ہو جائے کہ یہ جو پاکستان ہم نے بنایا ہے یہ پاکستانیوں کے لیے ہے، تو آدھے مسائل جو ہیں وہ شاید ٹھیک ہو جائیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک مسلمانوں کے لیے ملک بنایا گیا تو وہ زاویہ نظر ہی بدل جاتا ہے۔ اگر اس کو اس طرح چینج کر دیا ہے یہ ملک پاکستانیوں کے لیے بنایا گیا، تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے، ہو سکتا ہے درسی کتابوں میں اس سے کوئی فرق پڑے، لیکن یہ جملہ مجھے درسی کتابوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔